السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ میری گزارش ہے آپ سب بھائی بہنوں سے کہ اس رمضان المبارک کی کوئی عبادت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، کوئی عبادت ہم سے ناغا نہ ہو جائے، چاہے وہ روزہ ہو اور چاہے وہ دن کی نمازیں ہوں 5 وقتہ اور چاہے نماز تراویح ہو۔ میں ان بھائیوں کو سلام کرتا ہوں اور ان بھائیوں کو داد دیتا ہوں جو روزہ رکھ کر بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے محنت کرتے ہیں، پورا دن پسینہ بہاتے ہیں، پورے دن کھیتوں میں کام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، آفسوں میں رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت ان سے نہیں چھوٹتی۔ اللہ کی عبادت کو وہ چھوڑتے نہیں، روزہ برابر رکھتے ہیں، نمازیں برابر پڑھتے ہیں اور رات کو اللہ کے سامنے تراویح کی شکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماشاءاللہ مردوں کی قربانی، لیکن ہماری جو بہنوں کی قربانی ہے، میں آج اس کو خصوصی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ماؤں بہنوں کی کتنی بڑی رمضان کے اندر قربانی ہوتی ہے کہ صبح کو بیچاری اٹھ جاتی ہیں، مرد حضرات، بچے سب سوتے رہتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں سب سے پہلے اٹھتی ہیں اور ہمارے لیے سحری تیار کرتی ہیں، پھر ہم کو پیار محبت سے جگاتی ہیں، اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر جگاتی بھی ہیں، ان کا ہاتھ منہ بھی دھلاتی ہیں اور ان کے لیے دسترخوان بچھاتی ہیں۔ پھر جب وہ کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ دسترخوان کو سمیٹتی ہیں اور سارے برتنوں کو پھر دھوتی ہیں اور پھر وہ اب بیچاری اللہ کی عبادت بھی کرتی ہیں، پورا دن روزہ رکھتی ہیں۔ اس کے بعد میں آدھے دن سے پھر ہمارے کھانے کے لیے پھر وہ تیاری کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ کوئی عبادت بھی نہیں چھوڑتی اور خدمت، اللہ ان کو قبول فرمائے، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ ہاں، اور اوپر سے بچوں کے ناز و نخرے اور جن کے شوہر گرم مزاج ہوتے ان کے ناز و نخرے سہنا پورے دن، وہ ایک علیحدہ سے قربانی ہے۔ تو میری بہنوں سے اور میری ماؤں سے گزارش ہے کہ جو بھی تکلیف آئے خوشی سے صبر کرو۔ صبر تو کرنا ہے لیکن خوشی سے، اللہ سے اس کا اجر کی امید رکھتے ہوئے آپ صبر کریں کہ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں پہ اجر عطا فرمائیں گے۔ کوئی شوہر اگر گالی دے رہا ہے، سختی کر رہا ہے، بد مزاجی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، آپ صبر کریں، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جس طرح سے آپ کو تکلیف ہے آپ صبر کریں، اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ میں ایک صحابیہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے، یہ میری بہنوں کے لیے، میری ماؤں کے لیے خاص ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس وقت، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بہت بیمار، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا شام میں، اور ادھر سے خبر ملی کہ میرا شوہر سفر سے واپس آ رہا ہے اور ان قریب پہنچنے والا ہے۔ اب میرے بھائیوں، وہ کیسی صحابیاں تھی اور کیسی مسلمان تھی اور کیسا اللہ پر یقین تھا اور کیسی شوہر کی خدمت گزار تھی۔ اب سنیے، بچے کا انتقال ہو گیا، ادھر سے خبر ملی کہ میرے شوہر کئی دن کے بعد میں سفر سے واپس آ رہے۔ اب دل میں سوچا کہ اگر میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی تو وہ نہ تو کھانا ٹھیک سے کھائیں گے اور جو ان کے دل میں تمنائیں ہوں گی، مرادیں ہوں گی،
خوشیوں کا باغ ان کے دل میں اگا ہوگا، وہ پورا کا پورا ضائع ہو جائے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، جب آدمی اپنے گھر پہ آتا ہے کافی دنوں کے بعد میں، تو اس کے دل کے اندر ایک امنگ ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، مرادیں ہوتی ہیں، وہ خوشیوں کا چمن لے کے چلتا ہے اپنے گھر کی طرف کہ میں اپنی بیوی سے ملوں گا، میں اپنے ماں باپ سے ملوں گا، میں اپنے بچوں کو دیکھوں گا، ہزاروں تمنائیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اس عورت نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھا اور سوچا کہ اگر میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی ساری خوشیاں برباد ہو جائیں گی، لہٰذا بچے کو نہلایا اور کپڑا اڑا کر کے ایک طرف کو لیٹا دیا۔ شوہر حاضر ہوئے، طبیعت پوچھی بچہ کیسا ہے، تو کہا کہ اس وقت میں بالکل آرام سے اور آرام سے سو رہا ہے۔ شوہر نے جو تمنائیں تھیں پوری رات خوشگوار گزری۔ اب بیوی نے کیسے کنٹرول کیا ہوگا؟ میری مائیں بہنیں بہت سمجھدار ہیں اور سمجھ سکتی ہیں کہ جب بچے کا انتقال ہو گیا، خود کو وہی کنٹرول کرنا کیسا کنٹرول کیا ہوگا؟ ہاں کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے گھر کے اندر۔ اب جب کوئی آدمی یا کوئی بچہ گھر کے اندر انتقال ہو جاتا ہے تو جب اس کا شوہر، اس کا باپ گھر کے اندر آتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے اور زیادہ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور زیادہ روتی ہیں، اور زیادہ غلہ شکوہ سناتی ہیں کہ ہائے میرا بچہ چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ کیسی عورت تھی کہ جب تک اکیلی تھی تو ایک الگ صبر تھا، اور جب شوہر کو دیکھا تو اور زیادہ صبر کرنا پڑا، اور زیادہ صبر۔ صبح کو شوہر نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے، ابھی تک اٹھا نہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ میں ایک مسئلہ آپ سے دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ پوچھو کہ اگر کوئی چیز ہمیں دے رکھنے کے لیے، اگر وہ اپنی چیز کو واپس مانگنے لگے تو کیا اس کو دے دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہے، ان کو دے دینا چاہیے، ان کی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے سردار، ہمارا جو بچہ تھا اللہ نے دیا تھا، اللہ کی امانت ہمارے پاس تھی، اللہ نے واپس لے لیا، رات اس کا انتقال ہو گیا۔ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن میں نے آپ کے جذبات کی قدر کی، اور میں نے سوچا آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تمنائیں آپ کے دل میں ہیں، ساری کی ساری تمنا آپ کی ختم ہو جائیں گی، نہ آپ کھانا کھا پائیں گے اور نہ آپ نیند سو پائیں گے، جس کی وجہ سے میں نے چھپا دیا بچے کو۔ بچہ آپ کا اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ نے اس کو موت عطا فرما دی ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اتنا سننا تھا کہ صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سناٹے میں آ گئے، سناٹے میں آ گئے کہ کیسی نعمت ہے اللہ نے جو مجھے عطا فرمائی، کیا بیوی ملی ہے مجھے، کہ میرا اتنا خیال ہے۔ جب میرا اتنا خیال ہے تو اللہ کا کتنا خیال کرنے والی ہوں گی وہ صحابیہ۔ تو میرے بھائیوں، جب کوئی خوشی ان کو ملتی تھی صحابی کو تو کہاں جاتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صحابی دوڑ گئے اللہ کے نبی کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جیسے یہ واقعہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو گردن جھکا لی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کیا عورت ہے، کتنی بڑی قربانی اور کتنا بڑا صبر کیا اس نے، صرف شوہر کی خوشی کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے کتنا بڑا صبر کیا۔ جب گردن اٹھائی، چہرے کو اوپر کیا اور فرمایا کہ میں تم دونوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں جنت کے اندر ٹہل رہے ہو، جنت کے باغوں میں تم سیر و تفریح کر رہے ہو، جاؤ اپنی بیوی کو خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو
کہ اللہ تم سے راضی ہو گئے اور تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. اور فرمایا کہ تمہاری جو یہ رات تھی اور جو تم آپس میں ملے، اس ملنے کی برکت سے اللہ رب العزت ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو دین کے جھنڈے کو پوری دنیا میں لہرائے گا. اور فرمایا کہ تمہاری پشتوں میں، تمہاری پشت در پشت علم کے خزانے والے پیدا ہوتے رہیں گے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 700 سال تک جو بڑے بڑے فقی پیدا ہوئے، جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، وہ انہی عورت کی نسل سے پیدا ہوئے، اسی عورت کی، اسی صحابیہ کی نسل سے پیدا ہوتے رہے. یہ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک عورت کی قربانی تھی، صبر تھا کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا قبول فرما دیا، اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا کہ دنیا کے اندر بشارت مل گئی. تو میری بہنوں سے گزارش ہے، میری ماؤں سے گزارش ہے کہ آپ بہت تکلیف میں رہتی ہیں دنیا کے اندر. اولادوں کا غم، شوہر کی جھنجھٹیں، اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا، ساس سسروں کا مسائل آپ کے سامنے رہتے، بچوں کے مسائل آپ کے سامنے رہتے، آپ کو سب کچھ جھیلنا پڑتا ہے، مجھے پتا ہے. لیکن آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، آپ تھوڑا سا صبر کر لیں گی، اللہ وہ عہدہ اور وہ مرتبہ آپ کو عطا فرمائیں گا کہ یہ سب ظلم کرنے والے دیکھتے رہ جائیں گے. لیکن صبر کے ساتھ میں رہنا پڑے گا، تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص کر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ سے کوئی عبادت نہ چھوٹے، کوئی عبادت نہ چھوٹے، اور زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے. میری بہنوں سے یہ گزارش ہے، اور اس واقعے کو اور اس میری بات کو میری ہر بہن تک پہنچائیں تاکہ ان کے اندر اس واقعے کو سن کر ہمت پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو صبر کا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.